یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بہت بڑے سردار تھے، بہت بڑے عالم تھے، عالم کے بیٹے تھے۔ ان کو جب نبی علیہ السلام کی آمد کی خبر ملی نا، تو ایک کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے کھجور کا کام کر رہے تھے، کھجور توڑ رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے۔ اچھا عجیب بات، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، جب ان کو نبی علیہ السلام کی پہلی خبر ملی آمد کی تو یہ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، اور ادھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی جب پہلی خبر ملی کہ نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے ہیں تو وہ بھی کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے۔ اچھا خیر، عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے انتظار میں تھا، آپ کی نشانیوں کو اور آپ کی باتوں کو میں جانتا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ زمانہ قریب آ چکا ہے، کیونکہ عالم تھے یہودیوں کے، کتاب پڑھی ہوئی تھی، انجیل اور تورات وغیرہ جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، وہاں مجھے خبر ملی، درخت پہ میں چڑھا ہوں، مجھے خبر ملی آپ کے بارے میں، تو میں نے وہیں سے خوشی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، خوشی سے۔ تو ان کی جو پھوپھی تھیں خالدہ بنت حارث، انہوں نے کہا اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ خوش نہ ہوتا، یعنی ایسی خوشی تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں، خبر کے بارے میں ہونی چاہیے تھی جتنی تجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بھی موسیٰ کے بھائی ہیں، وہی دین دے کے بھیجے گئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام دے کر بھیجے گئے تھے۔ تو کہتے ہیں میری پھوپھی نے مجھ سے پوچھا، اے بھتیجے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی خبریں ہم سنتے آئے ہیں اور وہ قیامت کے سانس کے ساتھ مبعوث ہوں گے؟ تو میں نے کہا میری پھوپھی یہ وہی نبی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، گھر سے نکلا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لے آیا، اور واپس آ کے اپنے گھر والوں کو خبر دی، اور میرے سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اسلام کے سانس سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے سانس سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے سانس سے مراد یہ ہے کہ قرب قیامت میں جو علامات قیامت بڑی بڑی آئیں گی، جس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی، کیونکہ اب نبی علیہ السلام اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آنے لگے، تو قیامت کے سانس سے یہ مراد ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بتاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں خوشی اور شوق کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی چہرے انور پر نظر پڑی تو میں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی کذاب کا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ اس میں بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا اہم موقع ہے کہ آپ ابھی مدینہ تشریف لائے ہیں، اور اہل مدینہ کے بڑے بڑے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، آپ کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ نے اس میں کیا پیغام دیا؟ محبت کا پیغام، امن کا پیغام، نرمی کا پیغام، خدمت خلق کا پیغام، آپ کا یہ پیغام تھا۔ اور اسی میں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے، نبی علیہ السلام نے پیچھے مکہ والوں کی برائیاں نہیں کی، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، اور اب میں یہ کر دوں گا، اب میں وہ کر دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس سے کیا ساحل، میں اسے کیا رزلٹ لینا چاہ رہا ہوں؟ جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنی سواری کو کھڑا نہیں کیا کرتے، منزل آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نکمی باتوں کے اوپر جو ہے نا لڑائیاں اور فساد اور رکاوٹیں، وہ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہیں، اپنی منزل کی طرف دیکھتے ہیں۔ جو آدمی بھی اپنی زندگی میں اپنے ٹارگٹ اور مقصد پہ نظر رکھے گا اور آگے بڑھتا رہے گا، اور ادھر ادھر کی باتوں کو نظر انداز کرے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ اور جو ادھر ادھر کی باتوں کو لے کے ہی بیٹھا رہے گا، ہر وقت وہی تذکرے، انہی کا ذکر، تو اپنی صلاحیتیں وہ ادھر لگا دے گا، آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اچھا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ مسلمان تو ہو گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ رائے دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے پہلے کہ یہودیوں کو، میری قوم کو میرے ایمان لانے کا علم ہو جائے، آپ ایسا کریں کہ مجھے کسی جگہ پہ چھپا دیں اور یہودیوں کو بلائیں اور ان سے میرے بارے میں سوال و جواب کریں۔ یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، بہتان لگانے والے ہیں، وہ تو خود یہودی تھے، ان میں رہے،
تو سب ان کی چیزوں کو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا بڑے بہتان طراز لوگ ہیں اور غلط لوگ ہیں، تو آپ ذرا مجھے چھپائیں اور ان کو بلائیں، ان کو نہ پتہ ہو کہ میں اندر ہوں، اور ان کو بھی تو یہ نہیں پتہ کہ میں مسلمان بھی ہو چکا ہوں، آپ پر ایمان لا چکا ہوں، تو آپ ذرا ان کو بلا کے میرے بارے میں ذرا کیفیات معلوم کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، ایمان کی دعوت دیں۔ نبی علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول فرمایا، انتظام کر لیا گیا اور ان کو پیچھے کسی جگہ چھپا دیا گیا، اور ادھر سے یہودیوں کو دعوت دی گئی، بلایا گیا کہ بھئی نبی نے بات کرنی ہے۔ جیسے یہود آئے، ان کا وفد آیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سچا ہوں اور حق لے کر آیا ہوں، بس اسلام لے آؤ۔ یہودی نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ آپ نے کہا تم خوب جانتے ہو کہ میں حق ہوں، ہم نہیں جانتے۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ اللہ کو مان لو، مجھ پر ایمان لیا، اور تم خوب جانتے ہو مجھے۔ تیسری مرتبہ یہودیوں نے انکار کر دیا، ہم آپ کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ عبداللہ ابن سلام تم میں سے کیسا ہے؟ اب وہ تو ان کے سردار تھے، بڑے عالم تھے۔ اب یہودیوں کو یہ تو نہیں پتہ کہ وہ اندر ہی چھپے ہوئے ہیں اور کلمہ پڑھ چکے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے کہ وہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہمارا سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر کا بیٹا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر عبداللہ ابن سلام کلمہ پڑھ لیں اور وہ ایمان لے آئیں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اچھا اگر واقعی وہ پڑھ لے تو؟ کہا حاشا وکلہ، ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیسے اسلام لا سکتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ السلام رضی اللہ عنہ اندر تھے، وہ باہر آ گئے اور آتے ہوئے ان کی زبان پہ کلمہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات ان کی زبان پہ تھے، اور آتے ہی اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اے گروہ یہود، خدا سے ڈرو، تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور برحق ہیں اور حق لے کر آئے ہیں۔ جیسے ہی یہ یہودیوں نے بات سنی اور عبداللہ ابن سلام کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو جھوٹا ہے اور جھوٹے کا بیٹا ہے، سب سے زیادہ برا ہے اور سب سے زیادہ برے کا بیٹا ہے، ایسے پلٹ گئے۔ تو یہاں سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ یہودی کس نیچر کے لوگ ہیں۔ ایک اور یہودی عالم تھے، ان کا نام ہے میمون ابن یامین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا بھی واقعہ قریب اسی قسم کا ہوا، یہ بھی سردار تھے اور وہاں پہ ایک عزت والے اور ذی اثر صاحب تھے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھتے ہی دل دے بیٹھے اور مشرف و اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اور میمون ابن یامین نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ یہودیوں کو بلائیے اور میرے بارے میں ان سے کچھ بات چیت پوچھیے اور ان سے کوئی اس قسم کی بات کیجئے کہ بھئی وہ آپ کے اور ان کے درمیان مجھے حکم بنانا چاہتے ہیں، میری رائے کو مانتے ہیں، مجھے ہر جگہ وہ حکم بناتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، میرا ایک مقام ہے وہاں پہ، ابھی ان کو معلوم نہیں میرے کلمہ پڑھنے کا، تو آپ ذرا ان کو بلائیے اور دین کی دعوت دیجئے۔ اور ان کو بھی کسی جگہ پہ پیچھے چھپا دیا گیا۔ ادھر سے یہودیوں کو پھر بلایا، اللہ کے محبوب نے پھر انہیں ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی اور ان سے گفتگو کی، اور گفتگو کے درمیان نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم میرے اور اپنے درمیان کوئی حکم بنا لو، بتاؤ کس کو بنانا ہے؟ تم میرے اور اپنے درمیان کوئی حکم بنا لو جو فیصلہ کر دے، جس کے فیصلے کو تم بھی مانو میں بھی مانوں، تو بتاؤ کس کو حکم بنایا جائے؟ تو تمام یہودیوں نے کہا ہم میمون ابن یامین کو حکم بنانے پہ راضی ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور۔ یہ یہودیوں نے وعدہ کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے آواز دی میمون باہر آ جاؤ۔ وہ باہر آئے اور باہر آتے ہوئے وہی کلمہ پڑھے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے بھی یہودیوں کو کہا، لیکن یہودیوں نے بات کو نہ مانا، جو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو حکم بنا لیں ہم مان لیں گے، وہ اسی طرح واپس چلے گئے، انکار کر گئے، نہیں مانا۔ یہود کے بارے میں، نصارہ عیسائیوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ ہم یا ہماری حکومتیں انفرادی یا اجتماعی طور پر جتنا ان کی مانتے چلے جائیں، ان کا ڈو مور کبھی ختم نہیں ہونا، ان کا ڈو مور کبھی ختم نہیں ہونا، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی ہی ہو جائے اس وقت تک وہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ آج ان کو داڑھی والے، پگڑی والے، ذرا سنت لباس والے کھٹک رہے ہیں، یہ جب ختم ہو جائیں گے پھر کلمے والے بھی کھٹکیں گے، نماز پڑھنے والے، چاہے ان کے لباس اور طور طریقے انہی جیسے بن جائیں، تو جب تک کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ اس سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور آج جس طریقے سے دینی مدارس، مساجد، خانقاہوں اور تبلیغی مراکز کے لیے تکلیفیں اور معاملات بڑھائے جا رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ابھی یہ جو ایک وقف املاک کے بارے میں نیا قانون جو بنا، تو اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ بس پھر مدارس کا نظام ہی اس ملک سے مٹ جائے گا اگر اس پر عمل ہو گیا، تو ہم تو بہت برے طریقے سے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ یہود و نصارہ کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کچھ بھی کر لیں، ڈو مور کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہمیں اگر کلمہ ہی نہیں پسند، اسلام ہی نہیں پسند، تو پھر تو وہ راضی ہو جائیں گے، ورنہ راضی نہیں ہو سکتے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔